وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اس وقت ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ غربت اور افلاس کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، چوریاں، ڈکیتی اور ایک دوسرے پر ظلم، ان گناہوں کے اسباب میں سے ایک سبب غربت اور افلاس ہے۔ فقیری اور تنگ دستی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ رزق کی کشادگی یا غربت اور افلاس یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مشیت الہی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا تعلق کمال حکمت کے ساتھ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور ہمارے لیے نمونہ اور ہدایت نہ چھوڑی۔ دیر اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن شخص اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے احکامات پر کب عمل کرتا ہے؟ جب وہ تعلق باللہ کو مضبوط کر لے گا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر آپ کے احکامات کی روشنی میں آپ کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا
اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو، اس کے فقیری اور تنگ دستی کو بھی ختم کر دے۔ غربت اور افلاس کے، فقیری اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے کون سے ایسے عمل ہیں کہ ایک شخص اگر وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دے۔ سب سے پہلا انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری کائنات کا رازق صرف اللہ ہے۔ اس کائنات کو اللہ اکیلے نے پیدا فرمایا ہے، خالق ہونے میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کسی کی ملکیت میں نہیں دے دی، بلکہ تمام مخلوقات کا مالک ہونے میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ مالک ہونے کے بعد ساری کی ساری مخلوقات کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے علاوہ مخلوقات کو رزق دینے والا نہیں ہے۔ معیشت، تنگ دستی، فقیری اور غربت اور افلاس کا خاتمہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ سورۃ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ رزاق ساری کائنات کا رزق دینے والا، ساری کائنات کا رازق صرف اللہ اکیلا۔ پھر رزق کے خزانے اور ملکیت بھی صرف اللہ کے پاس۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ زخرف کے اندر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت، ان کے رزق کو تقسیم کر دیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دے دی، درجات، درجوں کے لحاظ سے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان کا بعض کے تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے۔ تو معیشت کی تقسیم، رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا، ہم نے ان کے درمیان ان کے رزق کو تقسیم کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے خزانوں کے بارے میں سورۃ حجر کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ان کو ایک معلوم مقدار کے برابر نازل فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، خزانوں کا تصرف اور ملکیت اللہ کے پاس ہے، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ جب پوری کائنات کا رزق بھی اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے، تمام کے تمام روئے زمین کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اور رزق کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے پاس۔ تو ان تمام دلائل، ان تمام آیات مبارکہ کو پڑھنے، سننے اور مطالعہ کرنے کے بعد انسان کا یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ رزق اللہ کے پاس ہے، رزق کے دروازے اللہ کھولنے والا ہے، رزق اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ نازل کرنے والا ہے۔
غربت اور افلاس، فقیری اور تنگ دستی کو اللہ ختم کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے تعلق کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرتے ہوئے وہ رزق کی خاطر غیر کے در پر نہ چلے۔ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے، اپنے رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، اپنے رزق کی فراوانی کے لیے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر کی عبادت نہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام کی نظر و نیاز اور غیر کے نام کے سجدے اور چڑھاوے نہ چڑھائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ اور مردہ کی اس نیت سے، اس وجہ سے، اس سبب سے پوجا اور پرستش نہ کرے کہ اس کی عبادت کی وجہ سے میرا رزق کھول جائے گا، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھانے کی وجہ سے میرے رزق میں فراوانی اور کشادگی پیدا ہو جائے گی، اس کے نام کے بکرے اور جانور ذبح کرنے اور دیگیں چڑھانے کی وجہ سے میرے کاروبار کے اندر فراوانی آ جائے گی، میری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، میری جناب فصل درست ہو جائے گی۔ رزق کی جو بندش ہے اور رزق کی جو بے برکتی ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے پہلا یقین، سب سے پہلا توکل، سب سے پہلا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، ساری دنیا اس کا رزق اگر روکنا چاہتی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو روک نہیں سکتی، ساری دنیا اس کے رزق کو بند کرنا چاہتی ہے، اس کی رزق کی بندش کی کوششیں کرتی ہے، خواہ تمیز دھاگوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ جادو ٹونے کے ساتھ ہو، وہ اللہ کا دیا ہوا عطا کیا ہوا رزق اس کے رزق کی بندش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے وعدے پر انسان کا یقین ہو، اور اللہ کے وعدے پر جب یقین رکھے گا اس کا فقر اللہ ختم کر دے گا، اس کی تنگ دستی اللہ ختم کر دے گا، اور اللہ رب العزت اس کا افلاس اور اس کی بھوک کو ختم کر دے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان فرما دیا تم اللہ کا شکر ادا کرو، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہاری زبان شکر کرنے والی بن جائے گی، تمہارا جسم شکر کرنے والا بن جائے گا، تمہارے اعمال شکر گزار لوگوں کے اعمال کی طرح ہو جائیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں فقر کے اندر نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں تنگ دستی میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ غربت اور افلاس کے اندر نہیں رکھے گا، اللہ تمہاری معیشت کو، تمہارے رزق کو، تمہاری روزی روٹی کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا میں تمہیں زیادہ دوں، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب انسان شکر گزاری کی بجائے کفر کرتا ہے، اللہ پر توکل، ایمان اور بھروسہ رکھنے کی بجائے غیر اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے، اور رزق کی نسبت بھی غیر کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جب وہ غیر کی طرف رزق کی نسبت کرتا ہے، اللہ کا قرآن سورۃ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے آگے قیام، رکوع اور سجدے کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے آگے تم جھولیاں پھیلاتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو جن کے سامنے تم اٹھا لیتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ سارے مل کر بھی تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ سارے مل کر بھی تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، خواہ زندہ ہوں یا مردہ، بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ جناب ان کی حیثیت، ان کا جناب معیار لوگوں کے نزدیک کیوں ہی کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کا اختیار ہی نہیں رکھتے، تمہارے رزق کی ملکیت ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ تمہارے رزق کے مالک ہی نہیں ہے۔ جب رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے، رزق کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، رزق کا اختیار اور رزق اللہ کے پاس ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق ہے تو تم رزق کو اللہ کے پاس ہی تلاش کرو۔
جس کو اپنے آپ کے طہارت کی فکر نہیں، اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، اس کو دن کے چڑھنے کا اور غروب ہونے کا پتہ نہیں ہے، اس کو اچھائی اور بھلائی کا پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے جسم کے ڈھانپنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہماری دکان پہ کاروبار پہ آ جائے، اس کو دو جی، ورنہ یہ ناراض ہو گیا تو ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہماری تو روزی روٹی ختم ہو جائے گی، اس نے بددعا دے دی تو جناب بڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے ایمان ہیں۔ وہ مجنون و دیوانہ جس کو بیچارے کو اپنے آپ کا ہوش نہیں، فکر نہیں، ہم اس کی بد دعا سے، اس کی ناراضگی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہیں یہ ناراض ہو گیا تو ہمارے رزق کی بندش ہو جائے گی، کہیں یہ ناراض ہو گیا چلتا بھلا اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار اور دکان ہی برباد ہو جائے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کا قرآن ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، ہمارے ایمانوں کو ہلاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں سوچنے پر اور محاسبہ کرنے پر، تفکر اور تدبر پہ مجبور کر رہا ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اسی اللہ کی طرف لوٹائے جانا۔ تمہارا لوٹنا، تمہارا رجوع کرنا، دنیا سے واپس جانا، قبروں سے اٹھنا، زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کر دینا، یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جانے۔ تو میرے بھائیو، اس ایمان اور عقیدے کے بعد، اس توکل اور بھروسے کے بعد، ایمان کی درستگی، عقیدے کی درستگی کے بعد، پھر اللہ کی شریعت نے، اللہ کے قرآن نے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم اگر رزق چاہتے ہو، اپنی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہو، غربت اور افلاس کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے فقیری اور تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو، اس ایمان اور اس عقیدے کے بعد اپنے جناب رزق کے اسباب کو اختیار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے رہو، محنت کام کاج اور مشقت نہ چھوڑ دو، بلکہ یہی کرو، محنت بھی کرو، کام بھی کرو، مشقت بھی کرو۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، سورۃ ملک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم اس زمین کے راستوں پر چلو اور رزق کو تلاش کرو اور رزق کو کھاؤ۔ ساڈا بھی اللہ مالک ہے، ساڈا بھی اللہ وارث ہے۔ سارا دن بندہ گھر بیٹھا رہے یا کسی کے آگے ہاتھ دراز کر لے، اپنی جھولی پھیلا لے، کام کرے نہ، محنت کرے نہ، صبح اٹھے نہ، محنت مشقت کرتا نہیں ہے، نہیں جی نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ نے سارے نو رزق دینا ہے۔ شریعت کہتی ہے اسباب کو اختیار کرو، محنت اور مزدوری کرو۔ جب تم محنت کرو گے تو محنت والی کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کمائی اور سب سے بہتر اور پاکیزہ رزق قرار دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، جو آدمی رزق کھاتا ہے، رزق کماتا ہے، اس میں سے سب سے پاکیزہ اور بہترین رزق وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کان یاکل فی عمل یدہ، وہ بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کھاتے۔ اللہ نے سب سے بہترین رزق اس کو قرار دیا ہے۔ مانگنا، سوال کرنا، در در پر جا کر اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولیوں کو پھیلا دینا، اس کو پیشہ بنا لینا، یہ پیشہ اختیار کر لینا، جس کو دیکھا اس کے آگے جھولی پھیلا دی، محنت نہ کرنا، مزدوری نہ کرنا، پھر سمجھنا میری معیشت تنگ ہو جائے گی، میری فقیری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنی ضرورت حاجت اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کی ضرورت اور حاجت کو کبھی پورا بھی نہیں کرتا اور اللہ اس سے ناراض بھی ہو جاتا۔
ہماری ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں، ہمارے سارے معاملات لوگوں کے سامنے ہیں۔ کبھی کسی کو کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے وہ حل کر دو، کبھی کسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے دست درازی کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات، پریشانی، تکلیفوں کو نہیں رکھتے۔ میرے مولا تو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والا ہے، تدبیریں کرنے والا ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک تو ہے، رازق اور مدبر تو ہے۔ جب اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا جائے گا، اللہ کے سامنے اپنے رزق کو تلاش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائے گا، اللہ رب العزت اس سے خوش بھی ہو جائے گا، اللہ برکتیں بھی نازل کرے گا، اللہ اس کے فقر کو، اس کے ننگ کو، اس کی تنگ دستی کو اللہ دور بھی کر دے۔ ہم نے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جب ساری دنیا سے مانگ لیتے ہیں، ساری دنیا سے توئی تتکار ہو جاتی ہے، ساری دنیا سے پھٹکار مل جاتی ہے، سب کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر، عزت نفس کو مجروح کر کے، ساری دنیا سے بے عزت ہو کر پھر کہتے ہیں اب کوئی دینے والا نہیں ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کو مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا فرما دے۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، اس نے صدقے کا، خیرات کا سوال کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر صدقہ کرنے کی بجائے اس سے محنت کرنے اور رزق حلال کا حکم دیا، رزق حلال کمانے کا حکم دیا، اور اس سے سوال کیا لَکَ فِی بَیْتِکَ شَیْءٌ، اے میرے صحابی تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ نیچے بچھا لیتے ہیں، کچھ حصہ ہم اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا وہ پیالہ بھی لے آ، وہ کمبل بھی لے آ۔ وہ کمبل اور پیالہ لے کر خدمت نبوت میں حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا من یشتری ھذین، میرے صحابہ یہ پیالہ اور کمبل مجھ سے کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا میرے صحابہ یہ کمبل اور پیالہ مجھ سے کون خریدے گا؟ 2 بار یا 3 بار یہ اعلان فرمایا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ پیالہ اور یہ کمبل 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے اس کا وہ کمبل بھی بیچ دیا، آپ نے اس کا وہ پیالہ بھی بیچ دیا، 2 درہم لے لیے، 1 درہم اس کو دیا کہ جا اپنے گھر کے لیے اناج غلہ خرید لے، روزی روٹی کا بندوبست کر لے، اور دوسرا درہم لے کر کلہاڑا خرید کر لا۔ وہ کلہاڑا خرید کر لایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جا جنگل کی طرف چلا جا، اس کلہاڑے سے لکڑیوں کو کاٹ اور لکڑیوں کو کاٹ کر فروخت کر بیچتا رہ، 15 دن تو مجھے نظر نہ آئے، 15 دن کے بعد تو نے مجھ سے ملنا ہے۔ وہ چلا گیا، 15 دن روزی روٹی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں محنت مزدوری کرتا ہوا، لکڑیاں کاٹتا فروخت کرتا، پھر لکڑیاں کاٹتا فروخت کرتا۔ 15 دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول 10 درہم میں نے کمائے ہیں، 10 درہم کما کر میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان 10 درہموں میں سے کچھ غلہ خرید لے، کچھ چیزیں خرید لے جو تیرے گھر میں کھانے پینے کے کام آئیں، اور باقی درہموں کے کپڑے خرید لے، تجارت شروع کر دے، وہ کپڑا بیچ، اللہ تیری تجارت میں، تیرے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور ساتھ فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیع، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تو لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں سے سوال کرے۔ وہ سوال کرنا والمسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ، جو تو لوگوں سے مانگتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، تیرے چہرے پر سیاہ رنگ کے نقطے لگے ہوں گے، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ان المسألۃ لا تصلح، سوال کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، الا لذی فقر مدفن، ہاں وہ بندہ جو انتہائی درجے کا محتاج ہو چکا ہو، وہ کسی سے مانگے، یا سخت مقروض ہو چکا ہو وہ کسی سے سوال کرے، یا تکلیف دہ خون کی ادائیگی، خون بہا کی ادائیگی میں ہو، اس کی ضرورت اور محتاجی کے اندر گرفتار ہو چکا ہو، پھر وہ کسی سے سوال کرے، پھر اس کے لیے سوال جائز ہے، ورنہ کسی بندے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگتا ہے۔
آج سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں, کام ہی کوئی نہیں ہے. بس ہم سمجھتے ہیں سارا دن صبح اٹھو شام تک لوگوں سے مانگتے پھریں, اس مانگ کر اپنی پراپرٹی بناتے پھریں. ذرا سی تکلیف آتی ہے ہماری جھولیاں رب کے سامنے پھیلنے کی بجائے لوگوں کے سامنے پھیل جاتی ہیں. ذرا سی پریشانی آتی ہے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی بجائے مخلوق کے سامنے دست درازی شروع ہو جاتی ہے, سوال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, اللہ اس کے فقر کو, اس کی حاجت کو, اس کی ضرورت کو پورا بھی نہیں کرتا. اللہ اس کے فقر اور تنگ دستی کو ختم بھی نہیں کرتا. رزق کے اسباب میں سے فقر اور فقیری کی تنگی, غربت اور افلاس کو ختم کرنے کے اعمال میں سے شریعت نے جو دوسرا اور تیسرا عمل بیان فرمایا وہ صبح کے وقت کا عمل ہے کہ صبح کا وقت اللہ کے ہاں انتہائی قیمتی وقت ہے. رزق کی برکت اور وقت کی برکت کا ذریعہ ہے. ابو داود کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں ڈال دے. صبح کا وقت جہاں پوری کی پوری مارکیٹ, پورا کا پورا شہر سویا رہتا ہے, ساری رات مارکیٹیں کھلی ہیں, صبح کی اذان ہوئی مارکیٹ بند کر دی اور جا کر دوپہر کو 12 بجے 1 بجے کھولی. پھر شکوہ کیا ہے, شکایت کیا ہے؟ سارا دن دکان بھی چلاتے ہیں, گاہک بھی آتے ہیں, کسٹمر بھی بڑے آتے ہیں, پھر بھی خیر اور برکت نہیں. برکت والا ختم, برکت والا وقت تو ہم نے ضائع کر دیا محض سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے. فجر کی نماز باجماعت ادائیگی ہو, ذکر اذکار کیے جائیں, قرآن کی تلاوت کی جائے, اس کے بعد ہر بندہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں چلا جائے. دکاندار دکان کو کھول لے, مارکیٹس والے مارکیٹوں میں چلے جائیں, زمیندار اپنی زمینوں پہ چلا جائے, محنت مزدوری کرے, اللہ برکتیں نازل فرمائے گا. وقت بھی برکتوں والا, اور اللہ نے رزق کے اندر بھی برکتیں نازل فرمائی ہیں. سیدنا صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, یہ تاجر صحابی تھے. جب بھی اپنے قافلے کو روانہ کرتے صبح کے وقت بھیجتے, کوئی سودا کرتے صبح کے وقت کرتے, کسی چیز کو خریدتے صبح کے وقت خریدتے. اللہ نے مالا مال کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں سیدنا صخر الغامدی وہ صحابی تھے اگر مٹی کو بھی بیچنا شروع کر دے اللہ اس کو بھی سونے کا بنا دے. اتنی اللہ اس میں خیر رکھ دیتا, اتنی اللہ اس میں برکتیں رکھ دیتا, اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا, اللہ رزق کے ساتھ مالا مال کر دیتا. ہمارا تو سارا معاملہ ہی الٹ ہے, ہمارا تو سارا جناب منصوبہ بندیاں ہی الٹ ہیں. ہم سوئے رہتے ہیں, دکانیں بند ہیں, جب دوپہر ہوتی ہے دکانیں کھلتی ہیں, پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے, پھر ہم بھاگم بھاگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے ہمارے بچوں نے اگر اسکول کالجز یونیورسٹیوں میں نہ جانا ہو, بچے بھی سارا دن سوئے رہے اور والدین بھی سارا دن سوئے. مجھے ابھی کل ایک شخص کہہ رہا تھا, حافظ صاحب کمائی بڑی ہے, آمدن بڑی ہے, رزق بڑا ہے, گھر میں پوری پڑتی نہیں ہے, کسی چیز کا جناب ضرورت ہو وہ ضرورت ہی ختم نہیں ہوتی, معاملات بڑے ہیں, روزی آتی بڑی ہے لیکن بے برکتی ہے. میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا بس نمازوں کا ہی مسئلہ ہے, ایک فجر کی ہی پڑھی جاتی. پھر سمجھتے کیا ہیں ہماری روزی کسی نے بند کر دی ہے, رزق کی بندش. بے نمازی ہم, مشرک ہم, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, بدعات اور خرافات پر چلنے والے, ایک نماز کے قریب نہیں جاتے اور شکوے کہیں جی رزق بڑا آتا ہے, بے برکتی ہی بڑی ہے, ہمارے گھر میں پوری نہیں پڑتی, ہمارے گھر میں رزق کی تنگی بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, بھائی بھائی سے لڑتا رہتا ہے, بیوی بچوں سے لڑتی ہے, والدین اولاد اور اولاد والدین سے. ہمارے گھر کی جناب یہ بے برکتی نہیں ختم ہوتی, ہمارے گھر کی یہ لڑائی اور تنگی ختم نہیں ہوتی. پوچھو گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ماشاءاللہ جی 10 افراد ہیں, 10 میں سے نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ جی نماز کا کیا جھوٹ کیا بولے, بڑے فخر سے پھر بتائیں گے ہم, جی جھوٹ کیا بولے, بس نماز نہیں پڑھی جاتی, بس نماز نہیں پڑھی جاتی, بس کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, وقت ہی نہیں ملتا. جب ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا, پھر رزق کے اندر برکت کیسے ہوگی, غربت اور افلاس ختم کیسے ہوگا, فقر اور تنگ دستی ہماری کیسے ختم ہوگی؟
चौथे नंबर पर इंसान का कामल तवक्कल और भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो। वह मन यतवक्कल अलल्लाह, वो अपने भरोसे को, अपने तवक्कल को, ईमान को दुरुस्त कर लेगा, फ़हुव हस्बुहु। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह पे तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। मेरे भाइयों, हालात जैसे भी हों, मामलात जैसे भी हों, हर हाल में तवक्कुल और भरोसा अल्लाह पे रहना चाहिए। हमारे ईमानों की इतनी कमज़ोरी है, ज़रा सा किसी ने छेड़ दिया हम फ़ौरन कुफ्र और शिरक करने पर तैयार हो जाते हैं, फ़ौरन बिदात और खराफात की तरफ चले जाते हैं, ईमान को कमज़ोर कर देते हैं, अपने अक़ीदे को कमज़ोर कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत तवक्कुल और भरोसा हमारे दिलो दिमाग में होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक़ है, लरुज़िक़तुम कमा युरज़क़ुत तैरू, अल्लाह तुम्हें भी ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। तग़दू ख़िमासन व तरूह बिताना, सुबह के वक़्त भूखे हैं, शाम के वक़्त अल्लाह ताला उनके पेटों को रिज़्क़ से भर देता है। तवक्कल और भरोसे की कमी आए तो रिज़्क़ की कमी आ जाएगी। तवक्कल और भरोसे के अंदर नक्स पैदा हो जाए, अल्लाह बेबरकतियाँ नाज़िल कर देता है, बरकतें ख़त्म कर देता है, क्योंकि इंसान का तवक्कल और भरोसा, ईमान अल्लाह पे कमज़ोर हो जाता है। फिर पाँचवें नंबर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमाल का तज़किरा करते हुए फरमाया, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हज और उम्रा मुसलसल किया करो, मुसलसल पै दर पे आगे पीछे उम्रे करते रहा करो। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, हज और उम्रा करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी ख़त्म कर देगा और अल्लाह तुम्हारी फ़कीरी और तंगदस्ती को भी ख़त्म कर देगा। हज और उम्रे की तरफ हमारी तवज्जो कम, शुमाली इलाका जात और यूरोप और दुबई के विज़िट के लिए ज़्यादा। मैंने अपने बीवी बच्चों को अब मरी लेकर जाना है, मैंने नरान कगान की सैर पर जाना है। हम तो हर साल ही जाते हैं। अब साहब आपने तो वो इलाके देखे नहीं हैं, बर्फ़बारी के मौसम में हम तो हर साल जाते हैं। लाखों रुपया नरान कगान मरी की सैर पे लगा दिया, शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों पे लगा दिया, दुबई की सैर पे लगा दिया, हमने फ़लाँ जगह पे जाना है। हर साल हमारा ये टूर, ये विज़िट होता है, लेकिन इस तरफ मुसलमान होने के बावजूद भी हम तवज्जो नहीं करते, इस तरफ हमारा रुख नहीं होता कि इतना करोड़ों लाखों लगाने की बजाय अगर हम बार बार हज करें, बार बार हम बैतुल्लाह के उम्रे करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगम्बर ने फरमाया, फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, अल्लाह तुम्हारी फ़कीरी भी ख़त्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी ख़त्म कर देगा। ये ऐसा पैसा है, ये ऐसी जनाब रिज़्क़ है, ये ऐसी दौलत है जो इस रास्ते पर ख़र्च होगी अल्लाह बढ़ोतरी कर देगा, इस रास्ते पे ख़र्च होगी अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, इस रास्ते पर ख़र्च होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल के अंदर फरावानी पैदा कर देगा। छठे नंबर पर मौजूद नेमतों पर राज़ी हो, जो अल्लाह ने नेमतें दे दी हैं ना, नेमतें उस पर कनाअत करे, उस पर शुक्रगुजारी करे, उस पर रज़ामंदी करे। मेरी तनख्वाह कम, फलाने की ज़्यादा, मैं रिटायर हो गया, मेरी तो सिर्फ लाख रुपया पेंशन, फलाने की 3 लाख, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन, फलाने के पास फलाना। वो जिस चौक में, चौराहे में, जिस जनाब होटल पर, जिस दुकान पर उसको पूछ लो, वो रब के शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है, वो जनाब रब की नाराज़गी के आमाल अफ़ाल को कहने शुरू कर देता है, अक़वाल बोलने शुरू कर देता है। वो शुक्र करेगा, वो कनाअत इख्तियार करेगा, अल्लाह की दी हुई मौजूद नेमतों पर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर राज़ी हो गया, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, अल्लाह गुरबत को, अफलास को, फ़कीरी को, उसकी तंगदस्ती को ख़त्म कर। हमारे बुज़ुर्गों के पास नेमतें कम और शुक्रगुजारी ज़्यादा थी। एक सूट सर्दियों का, एक गर्मियों का, हमारे यहाँ सोने वाला अलहदा, ये स्लीपिंग ड्रेस है, ये जनाब मीटिंग ड्रेस है, ये मुलाकात के लिए है, ये सुबह दफ्तर जाने के लिए है, ये दफ्तर से वापस आकर उतारने के लिए। जैसा सूट वैसा जनाब, वैसे शूज़, वैसे जूते, वैसा ही वो जनाब मैचिंग ड्रेस, वैसा ही सारा कुछ।
پوچھ لو کیا حال ہے، تو جی حال نہیں ہے، بس مر گئے، کوئی حال نہیں۔ بیٹے کے لیے علیحدہ کھانا بن رہا ہے، بیٹی یہ کھانا پسند نہیں کرتی، بیٹی کے لیے علیحدہ کھانا بن رہا ہے، بہو یہ پسند نہیں کرتی، بہو کے لیے علیحدہ بن رہا ہے، یہ بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے لیے آملیٹ چاکلیٹ علیحدہ بن رہے ہیں، ایک ایک وقت میں ایک گھر میں 5 کھانے ہیں۔ پوچھو مولانا صاحب کیا حال، نہ پوچھو، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگ دستی ہے۔ او بدبخت آدمی، اللہ نے ایک وقت میں تجھے 5 رزق دے دیے، پھر بھی بدبختی تنگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، جو صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ امن کی حالت میں ہے، اس کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے، اور اس کا جسم صحیح سلامت ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس دن کا رزق موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتوں کو سمیٹ کر اسے دے دیا گیا۔ صبح اس حالت میں کی کہ اس کو کوئی ڈر خوف نہ ہو، امن کی حالت میں ہو، اس کا جسم صحیح سلامت میں ہو، اور اس دن کا رزق اس کے پاس موجود ہو، ساری دنیا کی اس کو نعمتیں دے دی گئی ہیں، یہاں سارا کچھ موجود ہے، پھر بھی شکر گزاری نہیں ہے، پھر بھی ناشکری ہے، رب کی رضا پر راضی نہیں ہے، رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے جناب تقدیر پہ راضی نہیں۔ اللہ کے شکوے، اللہ کی شکایتیں ہیں۔ جب وہ قناعت کو اختیار کرے گا، کفایت شعاری کرے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، جس کو اسلام کی ہدایت دے دی گئی اس کے لیے خوشخبری، وکان عیشہ کفافا، اس کو جناب کفاف والا رزق دے دیا گیا کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، وقنع، اور اس رزق پر وہ شکر گزار بن جائے، قناعت اختیار کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری اور اس کے لیے کامیابی۔ پہلے نمبر پر سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت اس کو دے دی گئی، ایمان کی نعمت دے دی گئی، اس کو ہدایت دے دی گئی، پھر اس کو اللہ نے اتنا رزق دے دیا کہ اس کی جناب ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، پھر اس رزق پر شکوے شکایتیں نہ کرے، نہ شکری نہ کرے، کفر نہ کرے، بلکہ شکر گزار بن جائے اور قناعت کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قد افلح من اسلم، وہ بندہ فلاح پا گیا جو اسلام قبول کر لیا، جو اسلام لے آیا، وکان رزقہ کفافا، اللہ نے اس کو اس کی ضرورتیں پورے کرنے والا رزق دے دیا، وکنعہ اللہ، اور اس کو اللہ نے قناعت کی شکر گزاری کی توفیق عطا کر دی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر نہ شکرے بن گئے کفر کرنے لگ گئے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ غربت اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے جہاں اسباب ہیں، جہاں ذرائع ہیں، جہاں رزق کی تلاش ہے، جہاں نئے نئے بزنس اور کاروبار ہیں، وہاں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے دعائیں ہونی چاہیے۔ سورۃ فجر میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کرتا ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ آزماتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، شریکوں کے سامنے میری ناک کٹ گئی، میرا سٹیٹس نہیں رہا، میرا مقام اور مرتبہ نہیں رہا، میں تو بڑا اعلیٰ تھا، میں جناب ان سے کمزور ہو چکا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اور حل بیان کیا کہ تعرف علیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم خوشحالی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تمہیں تنگ دستی میں یاد رکھے گا، فقیری محتاجی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں، پریشانی مصیبت میں اس کی دعا کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، وہ تنگ دستی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا کرے، خوشحالی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے۔ جب وہ خوشحالی میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے گا، دعائیں کرے گا، اللہ تنگ دستی میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔
یہاں خوشحالی آ جائے تو بندہ فرعون بن جاتا ہے، خوشحالی آ جائے تو بندے کو بندہ سمجھتا نہیں ہے، وہ بہن بھائیوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، 1 سال فصل زیادہ ہو جائے باقیوں سے ٹھٹے مار کے گزرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میری اتنی مانو یہ تیری تو 100 من، میں 140 من والا باتیں کرتا ہے مجھ سے۔ یہ اللہ کے ناراضگی، اللہ کے قہر اور غیظ و غضب کا سبب بنتا ہے۔ جب خوشحالی کے اندر وہ انسانیت کو بھول جاتا ہے نا، اللہ پھر تنگ دستی میں، فقیری میں، مصیبت میں اس کو جناب وہ ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ وہ اسباب اعمال ہیں جن کو اختیار کیا جائے، اللہ انسان کے فقر کو، تنگی کو، غربت کو اور افلاس کو ختم کر دے گا۔ یقیناً اللہ کا قرآن سچ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سچے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سچ ہے، آپ کے کیے ہوئے وعدے سچ ہیں۔ کمزوری ہمارے ایمانوں کی ہے، ہمارے عقیدوں کی ہے، ہمارے اعمال کی ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے، ایمان، اعمال کی کمزوری کو دور کر لیں گے، یقیناً اللہ کی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، نمونہ ہے، اللہ کی شریعت ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ اللہ دنیا بھی اس معاملے میں کامیاب کر دے گا، قرآن و سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے جب تک تو اسلام ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو شہادت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر موت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له